کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے میں الحمدللہ عز و جل ہم روحانی علاج سے متعلق اور استخارہ سے متعلق موصول ہونے والی آپ کی فون کالز اور ای میل اور ان کا حل، قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج کی روشنی میں پیش کرنے کی الحمدللہ عز و جل سعی کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے کہ استخارہ کرنا یا استخارہ کروانا یہ ایک مشورہ طلب کرنا ہے۔ جس طرح انسان زندگی کے معاملات میں کام شروع کرنے سے پہلے معتبر لوگوں سے، با اعتماد لوگوں سے مشورہ طلب کرتا ہے، تو بس اسی طرح استخارہ بھی ایک مفید مشورہ ہے، اور اس کے اندر انسانوں کے بارے میں ایک مفید مشورہ مل جاتا ہے، اچھی رائے مل جاتی ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی ہر اہم کام سے پہلے استخارہ ضرور کروا لینا چاہیے، تاکہ اس کام کے کرنے سے پہلے ہمیں ایک مفید مشورہ مل جائے، اچھی رائے مل جائے، اور اس کام کے اندر ہمیں ناکامی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے میں آپ کے استخارے بھی کیے جائیں گے، روحانی علاج میں انشاءاللہ آپ کو ہم بتانے کی کوشش کریں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں آپ اول تاخر شامل رہیں۔ انشاءاللہ عز و جل بہت ساری ہمیں معلومات کا خزانہ ہاتھ آئے گا، دعائیں یاد ہو جائیں گے، اور و وظائف ہمیں یاد ہو جائیں گے، روحانی علاج بھی بہت سارے معلوم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے میں جو کچھ ہم سیکھیں گے اسے یاد بھی رکھیں گے، اور اس پر عمل کر کے ہم دوسروں تک پہنچانے کی بھی انشاءاللہ عز و جل کوشش کریں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قبل اس کے کہ ہم آپ کے کالز کی طرف چلیں، آپ کے استخارے شروع کریں، آئیے سب سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت سن لیتے ہیں۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشکبار ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم روزانہ 100 مرتبہ تو درود پاک پڑھ ہی لیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب ہم بلا تاخیر آپ کی کالز کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں، کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں، اور کس چیز کا استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میری سسٹر کو کینسر ہے، اس کے لیے ہمیں روحانی علاج یا کوئی ورد بتائیں۔ جی بالکل، انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو کینسر کا روحانی علاج بتاتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو وہ بھی چلا دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں سرفراز علی بات کر رہا ہوں، نشتر کالونی یاسر بلاک لاہور سے۔ میرے جو ہے سر میں بہت درد رہتی ہے، اور مجھے اس طرح لگتا ہے کہ جو میرا سر جو ہے نا پھٹنے والا ہو جاتا ہے، تو میں نے یہ پتہ کروانا ہے کہ یہ کیا مسئلہ ہے۔ جی بالکل، انشاءاللہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کیا مسئلہ ہے۔ استخارہ بھی انشاءاللہ سرفراز بھائی آپ کا ہم کر کے بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ سر کے درد کا روحانی علاج بھی بتائیں گے۔ آپ
تمام ہی اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین درود پاک پڑھیں، استخارے بھی کیے جائیں گے اور ہمارے اسلامی بھائی انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج بھی بتائیں گے، اور پھر استخارہ کر کے انشاءاللہ پھر آپ کی طرف انشاءاللہ ہم حاضر ہوتے ہیں۔ جی حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ہمارے ایک اسلامی بھائی نے یہ کہا کہ ان کی ہمشیرہ کو کینسر ہے، تو کینسر کا روحانی علاج ہمارے ان اسلامی بھائی کو آپ بتا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن اسلامی بھائی نے اپنی ہمشیرہ کے لیے کینسر کے حوالے سے بیان کیا ہے، ان کے لیے اور مدنی چینل کے دیگر وہ ناظرین کہ جن میں سے اگر خود کوئی مریض ہوں یا وہ مریضوں کے نمائندے ہوں، تو وہ سب یہ درود پاک بتایا جائے گا، درود شفا اسے کہا جاتا ہے۔ جس طریقے سے بتایا جائے اس کے مطابق کریں انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے بارے میں یہ ہے کہ موت کے سوا ہر مرض میں یہ مفید ہے۔ یہ درود پاک سن لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ باوضو مریض کو لکھ کر دیں کہ زبان سے یا تو چاٹ لے یا پانی میں گھول کر پلا دیں، اور تحصل شفا یہ عمل جاری رکھیں، انشاءاللہ عز و جل موت کے سوا ہر مرض میں مفید رہے گا۔ ایک تو یہ درود پاک والا عمل کیجئے، اور دوسرا یہ کہ کثرت کے ساتھ یا سلامو کا خود آپ بھی ورد کریں اپنی ہمشیرہ کی شفا یابی کے لیے، گھر کے دیگر جو افراد ہیں وہ بھی کریں، اور مریضہ اگر ممکن ہو تو خود وہ بھی پڑھیں، یا سلامو کثرت کے ساتھ پڑھتی رہیں، انشاءاللہ عز و جل ضرور شفا حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں شفا کاملہ صحت نافعہ عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے سرفراز بھائی نے استخارہ کروانا چاہا کہ ان کے سر میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے، تو وجہ معلوم کر رہے تھے کہ آخر وجہ کیا ہے، تو استخارہ کیا سرفراز علی بھائی آپ کا، تو استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، نظر بد لگی ہوئی ہے، تو اس کا روحانی علاج بھی آپ سماعت فرما لیں۔ سورۃ القلم کی ایک آیت ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ سورۃ القلم کی یہ آیت ہے، یہ آیت پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی نظر بھی اتر جائے گی اور سر کا درد بھی جاتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے اب ہم آپ کی کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شاکر امین، جی نوکری کا مسئلہ ہے، بہت پریشانی ہے، گھر پہ بھی امی پریشان رہتی ہیں، سارے بہت پریشان ہیں، میں استخارہ کروانا چاہتا ہوں۔ جی بالکل انشاءاللہ شاکر بھائی ہم آپ کا استخارہ کر کے آپ کو انشاءاللہ اس کا روحانی علاج بھی بتائیں گے، مزید کالز ہوں تو وہ بھی چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد شاہد ہے، والدہ کا نام نذیرہ بی بی ہے، میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں۔ میں بیرون ملک جانا چاہتا ہوں، میں اپنا استخارہ کرانا چاہتا ہوں۔ جی شاہد بھائی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ بیرون ملک جانا آپ کا بہتر ہے یا نہیں، آپ تھوڑا سا انتظار کیجئے، انشاءاللہ آپ کو استخارہ کر کے ہم ضرور بتائیں گے، مزید کالز ہوں تو وہ بھی چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور میرا نام شکیل احمد اتاری ہے، میری بیٹی ہے فائدہ شکیل، اس کا میں نے استخارہ کرانا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی چیز تو نہیں ہے۔ نمبر 2 میں نے گھر کا بھی استخارہ کروانا ہے کہ ہمارے گھر میں کیا چیز ہے کہ تمام بچے بیمار ہیں۔ جی بالکل شکیل بھائی آپ کے گھر کا بھی انشاءاللہ استخارہ کریں گے اور آپ کی بچی کا بھی انشاءاللہ استخارہ کر کے ہم آپ کو بتائیں گے، مزید کالز ہوں تو وہ بھی چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہند سے عبدالجبار اتاری بات کر رہا ہوں۔ عرض یہ ہے کہ حضرت ہم جس دندے پہ دل لگاتے ہیں وہ ہمارا دندہ جمتا نہیں ہے، اس کے لیے ہماری استخارہ کر دیجیے اور روحانی علاج جاتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالجبار بھائی جس کام میں پیسے لگاتے ہیں وہ کام چلتا نہیں، انشاءاللہ آپ کو استخارہ کر کے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں آپ کی ای میل بھی ہم آپ کو ضرور بتائیں گے۔ الحمدللہ عز و جل اب استخارے کیے جائیں گے، اگر کچھ ای میلز آپ کے پاس موجود ہوں تو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو ان ای میلز کا جوابات بھی آپ بتا دیجیے، روحانی علاج بھی بتا دیجیے، استخارہ کر کے انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو ان کے جوابات بھی دیتے ہیں۔
تمام ہی اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی درود پاک پڑھتے رہیے، برکتیں لوٹتے رہیے اور روحانی علاج بھی سنتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک اسلامی بہن نے فرانس سے میل کی ہے کہ رات کو ڈر لگتا ہے اور اکیلے میں بھی بہت ڈر لگتا ہے، تو ان کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 419 صفحات پر مشتمل کتاب مدنی پنج سورہ کے باب فیضان اوراد میں موجود 99 اسماء الحسنہ اور ان کے فضائل میں سے 2 اسماء حسنہ پیش خدمت ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ان کی برکت سے ان کا بالخصوص رات میں ڈرنا اور اکیلے میں ڈرنا، تو ان سے دونوں سے انشاءاللہ عز و جل ان کو یعنی ان کا ڈر کی جو عادت ہے ختم ہو جائے گی۔ یا حفیظ یا حفیظ یا حفیظ جو 16 بار روزانہ پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل ہر طرح سے بہادر رہے، یعنی اس کے ڈر کی عادت ختم ہو جائے گی اور اس کے دل کے اندر ایک بہادری انشاءاللہ پیدا ہو جائے گی۔ یا واحدو جس کو اکیلے میں ڈر لگتا ہو 1001 مرتبہ اول آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، تنہائی میں بیٹھ کے پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل اس کے دل سے جس کو اکیلے میں ڈر لگتا ہے اگر یہ پڑھیں گے یا واحد 1001 مرتبہ تو یہ ڈر کی عادت ختم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک ای میل موجود ہے، مدثر بھائی، انہوں نے راجپور ہند سے یہ میل کی ہے، فرماتے ہیں کہ میرے بزنس میں بہت پریشانی ہے، پیسہ بہت آتا ہے پر رہتا نہیں، کہیں نہ کہیں سے چلا جاتا ہے۔ بعض کا یہ مسئلہ کہ آتا نہیں، بعض کا یہ کہ آتا ہے لیکن وہ رکتا نہیں ہے، کسی نہ کسی طریقے سے نکل جاتا ہے، جیسے آیا بیماریوں میں، پریشانیوں میں، کوئی مطلب جیب کٹ گئی، چور لے گئے، تو اس طرح کے مسائل رہتے ہیں۔ اسے بے برکتی کہا جاتا ہے کہ آتا تو ہے لیکن بے برکتی ہے۔ تو اس کے لیے ایک وظیفہ ہے، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، آپ کثرت کے ساتھ پڑھنا شروع کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے خوشحالی نصیب ہوگی اور یہ جو بے برکتی کا معاملہ ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے تنگ دستی کے اسباب اپنے رسالے میں اور جو آداب طعام کے اندر بھی یہ موجود ہیں، تنگ دستی کے جو چند اسباب بیان کیے ہیں ان میں سے بھی چند عرض کرتا ہوں، غور کر لیں کہ اگر ان میں سے کسی میں مبتلا ہیں تو اس سے بھی بچنے کی کوشش کریں تاکہ آئندہ جو ہے ان مسائل سے بچ کر آپ اپنے رزق میں فراخی پا سکیں اور بے برکتی دور کر سکیں۔ نمبر 1، بغیر ہاتھ دھوئے کھانا، ننگے سر کھانا، جنابت کی حالت میں کھانا کھانا، نکلا ہوا کھانا کھانے میں دیر کرنا، سامنے آ گیا دیر کرنا جان بوجھ کے، کھائے ہوئے برتن کو صاف نہ کرنا، اسی طریقے سے زیادہ سونے کی عادت کہ اس سے تو جہالت بھی پیدا ہوتی ہے، گناہ کرنا خصوصاً جھوٹ بولنا کہ اس سے بے برکتی آتی ہے کاروبار میں، ماں باپ کے لیے دعائے خیر نہ کرنا، رات کو جھاڑو دینا، کوڑا گھر ہی میں چھوڑ دینا وغیرہ۔ تو یہ چند ایک وہ باتیں ہیں، اس کے علاوہ بھی کئی ایک امیر علیہ سنت نے بیان کیے کہ جن سے بے برکتی آتی ہے اور تنگ دستی آتی ہے۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو ان سے بھی بچنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ عز و جل ضرور خیر و برکت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جو بتایا اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جن اسلامی بھائیوں نے ہمیں استخارے کے حوالے سے کال کی، استخارہ کروانا چاہا تو الحمدللہ عز و جل ان سب کے استخارے کر دیے گئے۔ سب سے پہلے ہمارے شاکر بھائی نے کال کی، شاکر بھائی نے اپنا مسئلہ بتایا کہ نوکری کا مسئلہ ہے اور روزگار کے اسباب نہیں ہے، کام کا کوئی سیٹ اپ نہیں بن پا رہا۔ تو شاکر بھائی آپ کا استخارہ کیا تو استخارے میں بظاہر کوئی عملیات، کوئی بندش، کوئی ایسی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، صرف قدرتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے استخارے میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائشیں ہیں، آپ اللہ کے رضا پر راضی رہیے اور اللہ کے دیے ہوئے پر راضی رہیے اور ان آزمائشوں پر ثابت قدم رہیں، اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اس کا انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں۔ شاکر بھائی آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ بعد نماز عشاء کھلے آسمان کے نیچے ننگے سر کھڑے ہو کر 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب 500 مرتبہ پڑھیں اور تا حصول مراد پڑھتے رہیں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل
روزگار کے اسباب پیدا ہو جائیں گے. اور ہمارے جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں جو ہمارے اس سلسلے کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، اگر ان کے ساتھ بھی اگر روزگار کا مسئلہ ہے، کام کا سیٹ اپ نہیں بن پا رہا یا نوکری کے لیے جاتے ہیں کوئی کام نہیں بنتا، تو وہ بھی چاہے تو اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں. روزانہ بعد نماز عشاء ننگے سر کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے. اس کے بعد شاہد بھائی نے کال کی. شاہد بھائی، آپ نے استخارہ کروانا چاہا کہ بیرون ملک آپ کا جانا بہتر ہے یا نہیں، تو آپ کا استخارہ کیا تو استخارے میں اشارہ آ رہا ہے کہ بیرون ملک جانا آپ کا بہتر ہے. جی ہاں، بالکل آپ بیرون ملک جا سکتے ہیں. ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس جائز سفر کو، جس جائز مقصد کے لیے آپ بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس جائز مقصد میں کامیابی عطا فرمائے. اس کے بعد شکیل احمد بھائی نے کال کی، اپنی بچی کا استخارہ کروانا چاہا. آپ نے معلوم کیا تھا کہ بچی کے ساتھ کچھ ہے یا نہیں، تو آپ کی بچی کا استخارہ کیا تو استخارے میں ایسا کوئی اشارہ نہیں آیا کہ آپ کی بچی کے ساتھ کوئی معاملات ہوں. الحمدللہ عز و جل آپ کی بچی بہتر ہے اور ایسے کوئی معاملات نہیں ہیں آپ کی بچی کے ساتھ. اللہ کا شکر ادا کیجئے. چاہیں تو شکیل احمد بھائی آپ اپنے گھر والوں کا اور اپنے بچوں کا یہ آپ صدقہ نکالیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کو ٹالتا ہے، پریشانیوں کو ختم کرتا ہے، بیماریوں کو ختم کرتا ہے. آپ اپنے گھر والوں کا، بچوں کا، سب کا صدقہ نکالیں. وقتاً فوقتاً نکالتے رہیں. انشاءاللہ عز و جل بچے آپ کے محفوظ رہیں گے. اور آپ کے گھر کا بھی استخارہ کیا تو گھر میں بھی ایسے کوئی معاملات نہیں ہیں، گھر بھی ماشاءاللہ آپ کا بہتر ہے اور گھر کے اوپر کوئی عملیات، کوئی آسیب، کوئی بندش وغیرہ ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. اس کے بعد عبد الجبار بھائی نے کال کی. عبد الجبار بھائی، آپ نے یہ مسئلہ بتایا کہ جس کام میں آپ پیسہ لگاتے ہیں اس کام میں برکت نہیں ہوتی، یا وہ کام آپ کا نہیں بن پاتا، یا جس دھندے میں آپ اپنا پیسہ لگاتے ہیں تو وہ چلتا نہیں ہے. ہم دعا بھی کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے جائز کاموں میں برکتیں عطا فرمائے، آپ کو حلال و آسان روزگار برکتیں عطا فرمائے، آپ پریشان نہ ہو. آپ کا استخارہ کیا تو استخارے میں عملیات کا اشارہ آ رہا ہے. ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان عملیات سے محفوظ فرمائے. تو آپ کے لیے بھی روحانی علاج ہے. روحانی علاج آپ سماعت فرما لیں. اگر آپ کی دکان ہے یا جو بھی آپ کا سیٹ اپ ہے کاروبار کا، جو کاروبار کی آپ کی جگہ ہے، تو وہاں پر آپ کسی سادے کاغذ پر 50 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر کسی اونچی جگہ آویزہ کر دیں. انشاءاللہ عز و جل اس جگہ پر شیطان کا گزر بھی نہ ہوگا اور کاروبار میں انشاءاللہ عز و جل برکت بھی ہو جائے گی. عبد الجبار بھائی، آپ کو بھی یہی مشورہ ہے کہ آپ بھی اپنا صدقہ نکالتے رہیں. صدقہ نکالیں گے تو انشاءاللہ عز و جل کام میں برکت ہوگی. تو یہ جو روحانی علاج آپ کو بتایا، 50 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی سادے کاغذ پر لکھ کر اونچی جگہ آویزہ کر دیں، اس پر بھی عمل کرنا ہے. اور ایک اور بہت ہی پیارا روحانی علاج ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پنصورہ کے بعد فیضان اوراد میں یہ روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ جو کوئی 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام یا مؤخرو یا مؤخرو یا مؤخرو 100 مرتبہ اگر کوئی پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام جائز کاموں کو پورا فرما دے گا. تو آپ نے 100 مرتبہ یا مؤخر روزانہ پڑھنا ہے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے، کسی کام میں آپ کی رکاوٹ نہیں ہوگی انشاءاللہ عز و جل. آئیے اب ہم آپ کی کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں. میں باب المدینہ سے آفتاب احمد اتاری اورنگی ٹاؤن سے بات کر رہا ہوں. میں نے آپ سے جو الرجی ہوتی ہے اس کے بارے میں بات بتا دیں. الرجی ہے ان کو. جی انشاءاللہ آفتاب احمد بھائی، بالکل آپ کو ہم اس کا روحانی علاج بتاتے ہیں. مزید کالز ہوں تو وہ بھی چلا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد افضل اتاری پنجاب سے عرض کر رہے ہیں حضور. بچی والے رات کو سونے ہوئی باتیں کرنے لگ جاتی ہے، برائے مہربانی اس کے لیے روحانی علاج عطا فرما دیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچی رات کو سوتے ہوئے باتیں کرنے لگ جاتی ہیں. انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو روحانی علاج ہم بتاتے ہیں. اور ہمارے ایک اسلامی بھائی آفتاب احمد بھائی اور افضل اتاری، انہوں نے کال کی. آفتاب بھائی نے تو بتایا کہ ان کو الرجی کا مسئلہ ہے، الرجی کا روحانی علاج بتا دیجیے. اور افضل بھائی نے بتایا کہ بچی رات کو سوتے ہوئے باتیں کرنے لگ جاتی ہے، شاید ڈر جاتی ہوگی، آنکھ کھل جاتی ہوگی. تو اس کا بھی کوئی ایسا روحانی علاج بتا دیجیے اور ہم انشاءاللہ عز و جل آپ کا استخارہ کر کے آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
آفتاب بھائی، انہوں نے الرجک کا مسئلہ بتایا. تو یہ بہت سارے لوگوں کو اس طرح کا آج کل مسئلہ ہے، مختلف چیزوں سے الرجک ہوتی ہے. تو اس میں اول تو یہ ہے کہ جن چیزوں سے آپ کو الرجک ہے ان سے بچنا چاہیے. اب یہ کہ اس کے علاج کے حوالے سے یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو 115 دفعہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں، اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پہ پھیر لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس مرض سے شفا حاصل ہو جائے گی. اور یا متکبرو یا متکبرو یا متکبرو 21 دفعہ یا متکبرو اول آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. خود اگر پڑھ سکیں تو بہتر، وگرنہ کوئی اور پڑھ کے ان کے اوپر دم کر دیا کریں. انشاءاللہ عز و جل نیند میں باتیں کرنے کی عادت اور ڈرنے کی عادت ختم ہو جائے گی. اگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ ای میل وغیرہ بھی آپ کے پاس موجود ہوں، کچھ آئی ہوں، تو وہ بھی مدنی چینل کے ناظرین کو ای میل کا جواب بھی دے دیجیے اور روحانی علاج بھی ان کو آپ بتا دیجیے. یاسر جلیل بریڈ فورڈ سے انہوں نے میل کی ہے، تو کافی طویل ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو بھی چیز پڑھتے ہیں یا کوئی بھی چیز ان کو بتائی جاتی ہے تو ذہن میں رہتے ہی نہیں ہے، بھول جاتے ہیں. تو اس کے لیے روحانی علاج سماعت فرما لیجیے. یا علیمو یا علیمو یا علیمو 21 دفعہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے 40 روز تک نہار منہ پئیں. انشاءاللہ عز و جل حافظہ روشن ہو جائے گا. اور اسی طرح سے ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ سر پہ رکھ کر یا قویو یا قویو یا قویو 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل آپ کا حافظہ قوی ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ حافظے کی کمزوری کا سب سے بڑا جو سبب ہے وہ بد نگاہی، فلمیں ڈرامے دیکھنا، گناہوں میں مبتلا رہنا ہے. تو اس سے اگر اللہ نہ کرے ایسی عادت ہے تو اس سے بچنے کی کوشش کیجیے. انشاءاللہ عز و جل حافظہ قوی ہوگا. انشاءاللہ بہت پیاری ماشاءاللہ آپ نے بات ارشاد فرمائی کہ گناہوں کی وجہ سے، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، گناہوں کی وجہ سے یہ نسیان کا مرض پیدا ہوتا ہے، بھولنے کا مرض پیدا ہوتا ہے، گناہوں کی وجہ سے حافظہ کمزور ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں کے امراض سے محفوظ فرمائے. آئیے اب ہم آپ کے کالز کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں. میرا نام امجد خان ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری ایک سسٹر ان لو ہیں، ان کی شادی میں تھوڑی سی پرابلم آ رہی ہے، مسئلہ آ رہا ہے. تو پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا کوئی ایسا ویسا پہ کسی نے بدبش تو نہیں کروائی ہوئی. دوسرا میں نے اپنے کاروبار کے بارے میں پوچھنا تھا کہ اس میں بہت سارے نقصانات مجھے نہ اٹھانے پڑتے ہیں. جو بھی کام شروع کرتا ہوں، چاہے وہ مزدوری میں ہو یا میں بھی اپنا کام کروں، اس میں بہت ساری مجھے مایوسیاں ہوتی ہیں. جی انشاءاللہ امجد بھائی آپ کا بھی ہم استخارہ کریں گے کاروبار کے حوالے سے کہ نقصان جو ہو رہا ہے وجہ کیا ہے. اس کا انشاءاللہ روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے. مزید کال ہوں تو وہ بھی چلا دیجیے. کمر کے نا ریڑھ کی ہڈی میں درد رہتا ہے، علاج بھی بہت کروایا، آرام نہیں آ رہا. تو اس کے لیے کوئی استخارہ فرما دیں، علاج تجویز فرما دیں. ریڑھ کی ہڈی میں درد رہتا ہے، اس کا انشاءاللہ ہم آپ کو روحانی علاج بھی ہم بتائیں گے انشاءاللہ. مزید کالز ہوں تو وہ بھی چلا دیجیے. میرا نام محمد خالد اتاری ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے بھائی کا کاروبار نہیں چلتا اور برائے کرم کوئی روحانی علاج بتا دیں، اور اس کے کاروبار میں دل بھی نہیں لگتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی خالد بھائی انشاءاللہ ہم آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں، اور کہ آپ کے بھائی کا کام میں دل نہیں لگتا، اس کا انشاءاللہ روحانی علاج بھی بتائیں گے. کام بھی نہیں چلتا، اس کا بھی انشاءاللہ آپ کو روحانی علاج بتائیں گے. آپ تمام ہی اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین درود پاک پڑھیے. آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں، اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے اگر کچھ ای میل ہوں تو ان کے روحانی علاج بھی آپ بتا دیجیے. اور ہمارے یہ خالد بھائی جنہوں نے آخری ہمیں کال کی کہ ان کے بھائی کا کام میں دل نہیں لگتا، کام نہیں چلتا، اس کا بھی روحانی علاج بتا دیجیے. اس سے پہلے ایک اسلامی بھائی نے کال کی کہ کمر کی ہڈی میں، ان کی ریڑھ کی ہڈی میں درد رہتا ہے. نام تو انہوں نے بتایا نہیں، تو روحانی علاج انشاءاللہ ان کو ہم بتا دیں گے. نام بتا دیتے تو آپ کا استخارہ کر دیا جاتا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی آپ اس سلسلے میں کال کریں، استخارہ کروانا چاہیں تو اپنا نام بالکل صاف اور واضح الفاظ میں یہ بتایا کیجیے. اپنا مسئلہ بھی صاف اور واضح انداز میں بتایا کیجیے تاکہ استخارہ کرنے میں بھی آسانی رہے، اور آپ کا استخارہ کر کے آپ کو جواب دینے میں اور روحانی علاج بتانے میں بھی آسانی ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. منظور احمد بھائی ہند سے انہوں نے میل کی ہے. ان کے دل کا کوئی پرابلم ہے، اس حوالے سے انہوں نے وظائف پوچھے ہیں.
ہر نماز کے بعد دل پر ہاتھ رکھ کر کم از کم 7 دفعہ، زیادہ بھی پڑھنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں، کم از کم 7 دفعہ یا اللہ قوینی وقلبی، یا اللہ قوینی وقلبی، یا اللہ قوینی وقلبی پڑھا کریں۔ اور جب کبھی دل میں تکلیف اٹھے تو اس وقت بھی یہ عمل کر لیجئے، یعنی نماز کے بعد تو کرنا ہی ہے، اس کے علاوہ بھی جب کبھی دل میں تکلیف ہو یا کوئی عارضہ ہو تو اس وقت بھی آپ یہ رکھ کے کریں، انشاءاللہ عز و جل کچھ ہی دنوں کے اندر آپ افاقہ محسوس کریں گے۔ اور غیر مریض بھی، جو دل تو ظاہر بات ہر ایک کے پاس ہے، تو جو غیر مریض ہیں وہ بھی ہر نماز کے بعد یہ عمل کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ عز و جل دل کے تمام امراض سے محفوظ رہیں گے۔ تو دل کے بے شمار امراض آج کل بہت سے لوگ مبتلا ہیں، تو اس لیے کوشش کیے رہیں کہ ہر مسلمان ہی اپنی عادت بنا لے کہ نماز پنجگانہ کے بعد دل پہ ہاتھ رکھ کے 7 مرتبہ یا اللہ قوینی وقلبی پڑھا کریں، انشاءاللہ عز و جل دل کی گھبراہٹ اور دل کے دیگر امراض ختم ہو جائیں گے۔ امجد بھائی، آپ نے استخارہ کروایا کہ کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، جب پیسہ لگاتے ہیں تو نقصان ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرمائے۔ اور رشتے کے حوالے سے بھی آپ نے گھر والوں کا استخارہ کروایا کہ شادی میں، رشتے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو آپ کا اور آپ کے ہمشیرہ کا استخارہ کیا تو استخارے میں بندش کا اشارہ آ رہا ہے۔ اگر آپ کے علاقے میں تعویذات کے بستے لگتے ہوں تو آپ وہاں سے رابطہ فرمائیے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، ہمشیرہ کے لیے بندش سے حفاظت کے تعویذات بھی آپ حاصل فرما لیں، اور وہاں سے آپ کارڈ کا عمل یہ لازمی کرمائیں۔ الحمدللہ عز و جل ہمارے تعویذات اختاریہ کے بستوں پر یہ کارڈ کا عمل بھی کیا جاتا ہے، توڑ کیا جاتا ہے، بندش وغیرہ کا بھی توڑ ہوتا ہے۔ تو امجد بھائی وہاں سے آپ رابطہ فرما لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا یہ جو بندش آئی ہے اس کا توڑ کر کے آپ کو تعویذات بھی دے دیے جائیں گے، ساتھ ہی کاروبار میں برکت کا آخر میں آپ روحانی علاج بھی سماعت فرما لیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ طلوع آفتاب کے وقت سورج کی طرف رخ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 بار اور درود شریف 300 بار پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل ایسی جگہ سے رزق آئے گا کہ جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا، اور پڑھنے والا انشاءاللہ عز و جل 1 سال کے اندر امیر و کبیر بن جائے گا۔ تو اس روحانی علاج پر آپ عمل فرمائیے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی، جنہوں نے ریڑھ کی ہڈی کا پوچھا تھا، جی تو اس کے حوالے سے یہ کہ وہ جہاں پہ درد ہے وہاں ہاتھ رکھ کے یا غنیو 7 دفعہ یہ پڑھ کے جو ہے دم کر لیں، اگر دم وغیرہ ہاتھ پہ دم کر کے ورنہ پھیر لیں، اور ویسے ہی چلتے پھرتے یا مغنی اس کا ورد کرتے رہا کریں، انشاءاللہ عز و جل درد ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سلسلے روحانی علاج کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے مسائل بھیجنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ کر لیجئے، سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز، فیضان مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے۔ اللہ تبارک و تعالی بیماروں کو شفا عطا فرمائے، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، صحت تندرستی عطا فرما، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔